مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ تم ایک گے جنس پرست تھے۔ میں کافی شاک تھی، اتنی شاک کہ میں کچھ بول نہیں پا رہی تھی۔ میں نے زویا کی ایک بات کو بھی نہیں سنا۔ وہ کیا کیا کہہ کر گئی تھی۔ بعد میں جب میں میتھیو، لوکس اور ہنری وہاں سے نکلے تب مجھے میتھیو نے بتایا۔ مجھے کافی دکھ ہوا تھا۔ تقریباً 1 ماہ پہلے ہی زویا نے مجھے بتایا تھا کہ وہ تمہیں پسند کرتی ہے۔ تب میں بہت خوش ہوئی تھی۔ مجھے یقین تھا تم بھی اسے پسند کرتے ہو، کیونکہ میں، روزی اور میری جین تمہارے ساتھ اسکول سے تھے، لیکن تم نے کبھی ہم سے اتنی باتیں نہیں کی۔ نہ تب اکیلے ہمارے ساتھ کہیں جاتے تھے۔ ہاں، اگر میتھیو، لوکس، ایلکس، لائم یا ہنری میں کوئی ہوتا تو تم ضرور جاتے، لیکن زویا کے ساتھ تم کافی باتیں کرتے تھے۔ یہی نہیں، جب زویا نے بتایا کہ تمہارے ساتھ جوائلینڈ گئی تھی تب میرا شک یقین میں بدلا تھا کہ تم بھی اسے پسند کرتے ہو۔ مگر آج وہ سب دیکھ کر میں بڑا حیران اور دکھی ہوئی تھی۔ میں وہاں سے سیدھا گھر آئی، مگر زویا کو وہاں نہ پا کر میں سخت پریشان ہوئی اور برے برے خیالات آنے لگے۔ میں نے اپنا بیگ اٹھایا اور اسی کپڑوں میں زویا کو فون کرتے ہوئے میں باہر نکلی۔ شکر ہے میتھیو گیا نہیں تھا، وہ میرے گھر کے باہر ہی کھڑا فون یوز کر رہا تھا۔ میتھیو، کیا تم نے زویا کو کہیں دیکھا؟ وہ اندر نہیں ہے۔ میں کافی پریشان تھی۔ مجھے یوں اس حالت میں دیکھ کر میتھیو یکدم سیدھا ہوا تھا۔ نہیں، میں تو تمہارے ساتھ تھا۔ کیا وہ اندر نہیں ہے؟ اس نے فون پاکٹ میں رکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں ہے نا وہ اندر، نہ جانے وہ کہاں گئی ہے۔ اف، زویا تم پاگل ہو گئی ہو۔ میں بس رونے کو تھی۔ ریلیکس یار، وہ بچی تو نہیں ہے، ٹھیک ہوگی، واپس آ جائے گی۔ ویسے بھی وہ کافی شوق میں ہوگی، جب اس کا موڈ ٹھیک ہو جائے گا تو آ جائے گی۔ اس نے مجھے کندھے سے پکڑتے ہوئے وہاں دروازے کے ساتھ بنے چھوٹی سی دیوار جو ایک طرح سے کیاری تھی اور اس میں پودے لگے تھے، اس کے کنارے بٹھایا تھا۔ وہ شوق میں نہیں ہے میتھیو، اس کا دل ٹوٹا ہے۔ میں، تم اور باقی شاید ہم ہوں شوق میں، مگر وہ نہیں۔ اس پر جو گزری ہے وہ اور شے ہے۔ صدمہ چند دنوں کی بات ہے، وقت کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے، لیکن پہلی محبت میں جو دل ٹوٹتا ہے نا، وہ کسی مرہم سے نہیں جڑتا، وہ عمر بھر ایک کٹ لگا رہتا ہے۔ مٹی کے چراغ پر جب درار آ جائے نا، تو پھر چاہے جتنا تیل ڈالو، شعلہ بجھ بجھ کے جلتا ہے۔ وہ میرے سامنے دوزانوں بیٹھا تھا، میری آنکھوں سے آنسو لگاتار بہتے جا رہے تھے۔ بیلا، تم اوور ریئیکٹ، تمہیں لگتا ہے میں اوور ریئیکٹ کر رہی ہوں؟ اوہ گاڈ میتھیو، میں یکدم کھڑی ہوئی۔ اچھا تو پھر بتاؤ کیا کریں ہم؟ آکسفورڈ تو انچ کی جگہ تو نہیں ہے، ہم کہاں کہاں سے ڈھونڈیں گے؟ وہ غصہ ہوا۔ میں نے اسے خفگی بھری نظروں سے دیکھا۔ وہ خود غرض بن رہا تھا۔ اسے وہیں چھوڑ کر میں جانے لگی۔ بیلا یار، وہ بے بسی سے بولا اور میرے پیچھے بھاگتے ہوئے آیا۔ ہم نے شام تک اسے ہر جگہ ڈھونڈا، لیکن وہ کہیں نہیں ملی۔ واپسی کے پورے راستے میں روتی رہی اور میتھیو کی باتیں سنتی رہی۔ جب گھر پہنچے تو اسے گھر کے سامنے بیٹھا دیکھ کر میں نے میتھیو سے کہہ گاڑی وہیں رکوائی، اور گاڑی روکتے ہی بنا دیر کیے میں جلدی سے گاڑی سے باہر نکلی اور دوڑتے ہوئے اس تک آئی۔ وہ سیڑھیوں پر بیٹھی تھی، بیگ اس کا نیچے دوسری سیڑھی پر رکھا تھا اور دونوں بازو گھٹنوں کے گرد باندھے سر گھٹنوں پر رکھا تھا۔ زویا، تم کہاں گئی تھی یار؟ میں کتنا ڈر گئی تھی، مجھے لگا کہ میں مر چکی ہوں۔ اس نے میری بات کاٹی اور تلخی سے کہا۔ اس نے سر نہیں اٹھایا تھا۔ میرا سر آہستہ سے نفی میں ہلا۔ اس نے سر اٹھا کر مجھے دیکھا۔ مسکارا پورا بہہ چکا تھا، آنکھیں شدید لال تھی جن میں گلابی پانی بھرا ہوا تھا۔ میرے دل کو جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ دروازہ کھولو، مجھے اپنا سامان پیک کرنا ہے۔ اس کا لہجہ سپاٹ تھا۔ لیکن زویا، تم، صبح 9 بجے میری فلائٹ ہے، مجھے میرا سامان پیک کرنا ہے۔ اس نے دوبارہ میری بات کاٹی۔ میں جتنا حیران ہو سکتی تھی میں ہوئی۔ اس نے کبھی میری بات نہیں کاٹی تھی۔ انفیکٹ وہ تو مجھے کافی عزت دیتی تھی۔ میں چند قدم آگے بڑھی۔ زویا، میری بات تو سنو۔ میری آواز کھائی سے نکلتی محسوس ہوئی۔ بیلا، میں نے کہا دروازہ کھولو۔ وہ یکدم چیخ پڑی تھی۔ میرے پیچھے آتا میتھیو بھی وہیں رکا۔ میں اس کا یہ روپ دیکھ کر ڈر گئی۔ اس وقت وہ کوئی اور لگ رہی تھی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے زویا؟
یہ بولنے والا میتھیو تھا، اس کا لہجہ سخت تھا۔ شٹ اپ مسٹر میتھیو، میں تم سے بات نہیں کر رہی۔ اس نے انگلی اٹھا کر میتھیو کو چپ کروایا۔ اس کی سرخ آنکھیں مزید لال ہوئی تھی۔ بیلا، میں نے کہا دروازہ کھولو۔ وہ اس قدر قوت سے چلائی کہ میرے قدم خود بخود دروازے کی طرف بڑھے۔ دروازہ کھولتے ہی وہ مجھے سائڈ پر کرتے ہوئے تیزی سے اندر گئی اور میں وہیں شوق سے دروازے میں ہی کھڑی رہ گئی۔ میتھیو آ کر میرے ساتھ کھڑا ہوا تھا۔ اس کے لیے تم رو رہی تھی؟ میتھیو نے سر نفی میں ہلایا اور مجھ سے پہلے اندر چلا گیا۔ میں ابھی تک صدمے سے نہیں نکلی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا زویا میرے ساتھ بدتمیزی کر سکتی ہیں۔ چند لمحوں بعد میں اور میتھیو اندر لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ میتھیو صوفے پر بیٹھا تھا، دونوں بازو سینے پر باندھے۔ وہ نیچے دیکھ کر کچھ سوچ رہا تھا۔ میں بس زویا کے کمرے کے دروازے کو دیکھی جا رہی تھی جب میں نے اس کے کمرے کا دروازہ کھولتے دیکھا اور اسے 2 بڑے بڑے سوٹ کیس کے ساتھ باہر آتے دیکھا۔ زویا، میں اٹھ کر اس کی طرف آئی۔ میتھیو نے بھی گردن موڑ کر ہمیں دیکھا۔ زویا پلیز رک جاؤ، اتنی جلدی تو ٹکٹ بھی نہیں ملے گی۔ میں ٹکٹ بک کر چکی ہوں۔ اس کا لہجہ سپاٹ تھا۔ میں یکدم خاموش ہوئی۔ تم ٹکٹ بک کر چکی ہو؟ میں بے یقین تھی۔ اس نے مجھے چند ثانیہ خاموشی سے دیکھا۔ تمہیں پتا تھا نا اس سب کے بارے میں؟ میں نے بے ساختہ اسے دیکھا۔ چہرہ بالکل سپاٹ، سنجیدہ اور بے تاثر تھا۔ نہیں، مجھے تو کیا کسی کو بھی نہیں پتا تھا۔ ہم سب کو بھی آج ہی پتا چلا۔ جواباً وہ تلخی سے ہنسی، نفی میں سر ہلایا اور دروازہ بند کر کے اندر جانے والی تھی۔ تو تم دھوت کی دھلی ہو۔ زویا دروازہ آدھے کھولے کھڑی رہی۔ میتھیو کے الفاظ تیر کی مانند اس کے دل پر لگے تھے۔ وہ آہستہ سے مڑی، نگاہوں میں جلن اور لبوں پر تھرتھراہٹ تھی۔ ہاں میتھیو، اس نے آواز بلند کی، میں دودھ کی دھلی نہیں ہوں، لیکن میں نے تم لوگوں کی طرح کسی کو دھوکے میں نہیں رکھا۔ میتھیو کی آنکھیں بھی سرخ ہو گئی۔ وہ صوفے سے اٹھ کر یکدم سیدھا کھڑا ہوا۔ اگر تم قاضی کی بات کر رہی ہو تو پہلے ہی تم سے کہہ چکی ہے۔ ہم میں سے کسی کو بھی اس کی سچائی نہیں بتاتی، اور اگر پتا ہوتی بھی تو ہم یوں تمہاری طرح بھاگتے تو نہیں۔ زویا کہکا مار کر ہنس پڑی۔ وہ کہکا سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ زویا کی آنکھوں میں آنسو تیر گئے۔ میں نے میتھیو کو خاموش کرنا چاہا، مگر اس نے میرا ہاتھ جھٹک دیا۔ نہیں مسٹر میتھیو، میں بھاگ نہیں رہی، میں بچ رہی ہوں اس گھٹن سے، تم جیسے لوگوں سے، اور خیر چھوڑو۔ آخر میں وہ جیسے تھک گئی۔ اور بیلا، اس کا کیا قصور ہے؟ وہ تمہیں بہن سمجھتی ہے، اس کے آنسو دیکھے ہیں تم نے؟ میتھیو نے بے اختیار آواز بلند کی۔ زویا کے لب کانپنے لگے۔ وہ ایک لمحے کو میری طرف دیکھنے ہی والی تھی، مگر پھر ضبط کر کے نظریں پھیر لی۔ بیلا مضبوط ہے، وہ سہ لے گی۔ زویا! لیکن دونوں کی چیخو پکار نے میری آواز دبو دی۔ میتھیو کا لہجہ اور سخت ہوا۔ اور تم کیا ہو؟ ایک خود غرض پاکستانی، تمہیں صرف اپنی پرواہ ہے۔ زویا نے لرزتے ہوئے ایک قدم آگے بڑھایا۔ میں نے اس کے آنکھوں میں آگ جلتی دیکھی۔ ہاں، ہم پاکستانی خود غرض ہیں، مگر تم جیسے گندے اور بے شرموں والے کام تو نہیں کرتے۔ غازی جیسے دھوکے باز ہم میں تو نہیں ہیں، نہ اس جیسے بے شرم انسان۔ وہ پوری قوت سے چلا رہی تھی۔ ہم میں سے کسی نے اسے اس قدر تیز آواز میں بات کرتے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ یہ اس کا کوئی اور ہی روپ تھا۔ غازی، اس نے غصے سے کہا، وہ شخص کسی لائق ہی نہیں تھا۔ ایک منافق، ایک دوگلا جس نے سب کو دھوکے میں رکھا، خود کو نیک اور معصوم دکھاتا رہا، مگر حقیقت میں وہ تو، اس کا لہجہ نفرت سے کانپنے لگا، وہ تو ایک گندا اور بے شرم انسان نکلا، ایک ہم جنس پرست۔ اس نے اچانک غازی کا ذکر چھیڑ دیا۔ میں نے گھبرا کر زویا کا ہاتھ پکڑ کر خاموش کرانا چاہا، مگر اس نے جھٹک دیا۔ میتھیو کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ چپ کرو زویا۔ میتھیو 2 قدم آگے بڑھ کر دھاڑا۔ زویا چونکی، اس کی آنکھوں میں حیرت اور غصہ دونوں ابھر آئے۔ تم اس کی دفاع کرو گے، ایک ایسے انسان کا جس نے ہماری آنکھوں میں دھول جھونکی؟ میتھیو کا سینہ تیز سانسوں سے اٹھنے لگ گیا۔
ان دونوں میں سے کوئی خاموش ہونے کو تیار نہیں تھا۔ ہاں، میں دفاع کروں گا، اس نے سخت لہجے میں کہا، کیونکہ تم جسے گندگی کہہ رہی ہو وہ اس کی حقیقت ہے، اس کا اختیار نہیں۔ اس نے ہمیں دھوکہ دیا یا نہیں یہ الگ بات ہے، لیکن تمہیں اس کی ذات کو کوسنے کا حق نہیں۔ مہدیوں کا چہرہ مارے غصے سے سرخ ہو چکا تھا۔ زویا طنزیہ ہنسی۔ واہ، اور اب وہ تمہارا ہیرو بن گیا ہے نا؟ تم لوگوں کا راستہ جو کھول دیا ہے اس نے، وہ شخص جو اپنی سچائی چھپا کر سب کو بیوقوف بناتا رہا۔ میتھیو آگے بڑھا، اس کے الفاظ بجری کی کڑک کی طرح گرے۔ میں نے نہیں کہا کہ وہ ہیرو ہے، لیکن وہ تمہاری لعنت ملامت کا مستحق بھی نہیں۔ زویا کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ میں مزید ان دونوں کا جھگڑا برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ میں یکدم زویا کے سامنے آ گئی۔ تم نہیں جانتے میتھیو، تم نہیں جانتے اس نے زویا کے ساتھ کیا کھیل کھیلا۔ اس نے امید دی، باتیں کی، اسے خود سے محبت کرنے پر مجبور کیا۔ پھر ایک دن پتہ چلا کہ یہ سب جھوٹ تھا۔ اس نے زویا کا دل توڑا ہے میتھیو۔ میں نے معاملے کو سنبھالنا چاہا۔ میتھیو نے مجھے دیکھا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس نے ٹھیک کیا، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ اس نے اپنی سچائی چھپائی، کیونکہ یہ دنیا ہے، یہ معاشرہ ان کو برداشت نہیں کرتا۔ ان کو سمجھانے کے بجائے ان کو کوستے رہتے ہیں۔ زویا کے الفاظ اس کی مثال ہیں۔ زویا نے لرزتے ہوئے چیخ ماری۔ تو پھر ہم کیا کریں؟ بس اس کے لیے روتے رہیں؟ اس کی حقیقت کو جواز بنا کر اس کے گناہ کو معاف کر دیں؟ وہ گنہگار نہیں ہے زویا، اس نے بس اپنی حقیقت چھپائی، اور تم چاہے جتنا چاہو مگر تم اس کی روح کو برا نہیں کہہ سکتی۔ میں بیچ میں کھڑی کانپ رہی تھی۔ ایک طرف زویا کا زخم، دوسری طرف میتھیو کا دفاع، اور درمیان میں غازی کی پرچھائی جو اب موجود نہ ہوتے ہوئے بھی کمرے کے ہر کونے میں زندہ تھی۔ زویا کی چینک کے بعد لمبے بھر کو کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ میں منہ پر ہاتھ رکھ لی صدمے میں تھی۔ یہ ایک نا یقین کرنے والا لمحہ تھا۔ مجھے یہ سب خواب لگ رہا تھا۔ پھر اچانک میتھیو کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ وہ ایک قدم آگے بڑھا اور انگلی اٹھا کر بولا، بس کرو زویا، اس نے شاید غلط کیا، ہاں میں مانتا ہوں، مگر یہ اس کی بزدلی تھی، اس کی کمزوری تھی، اس کا وجود نہیں۔ زویا نے تلخی سے کہکا لگایا۔ کمزوری؟ اس نے تڑپ کر کہا۔ اگر ایسا ہے تو پھر ریپ کرنے والوں کو مجرم کیوں سمجھتے ہو؟ وہ بھی تو ان کی بزدلی اور کمزوری ہے نا، ان کو کیوں برا بھلا کہتے ہو؟ مسٹر میتھیو، سچ تو یہ ہے کہ قاضی جیسے لوگ معاشرے کے لیے ناسور ہیں۔ میتھیو نے اس کی بات کاٹ دی۔ اپنے اور ہمارے میں کیا خیال ہے؟ ہم سب فرشتے ہیں، ہم سب وفادار ہیں، ہم سب جھوٹ نہیں بولتے۔ غازی کی حقیقت نے تمہیں چونکا دیا، ہاں، لیکن کیا باقی سب بہت نیک ہیں؟ تمہارا یہ غصہ صرف اس لیے ہے کہ وہ نہیں نکلا جو تم نے سوچا تھا؟ زویا کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ تم جیسے لوگ اس کی حمایت کر کے صرف اس کا جرم بڑھا رہے ہو، وہ بے بسی سے بولی۔ میتھیو کا لہجہ اور بھاری ہو گیا۔ میں حمایت نہیں کر رہا، میں بس یہ کہہ رہا ہوں کہ تمہیں حق نہیں ہے اس کی حقیقت کو گالی بنانے کا۔ وہ ویسا ہی ہے جیسا خدا نے اسے بنایا۔ ہاں، اس نے چھپایا، اس نے شاید غلط رویہ اپنایا، لیکن اس کے لیے تم اسے گناہ، ناسور یا بغیرت نہیں کہہ سکتی۔ زویا نے دام بھیج لیا۔ میں ایک طرف کھڑی دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں بے بسی کے آنسو تھے۔ لڑائی صرف الفاظ کی نہیں تھی، یہ دو سوچوں کی لڑائی تھی، ایک زخمی محبت کی اور دوسری دوستی کی۔ زویا چند قدم آگے بڑھی اور میتھیو کی آنکھوں میں آنکھ ڈالی۔ مسٹر میتھیو، یہ سب بہانے ہیں۔ گناہ کو مقدر کا نام دینا سب سے بڑا فریب ہے۔ اگر ہم یہ مان لیں کہ انسان جیسا پیدا ہوتا ہے ایسا ہی ٹھیک ہے تو پھر چور، قاتل، زانی سب یہی کہیں گے کہ ہمیں خدا نے ایسا بنایا ہے، ہمارا کیا قصور؟ کیا تم اس دلیل کو مان لو گے؟ اس کی آنکھیں یکدم خشک ہوئی تھی۔ اب وہ نہ رو رہی تھی نہ کانپ رہی تھی، بس مضبوطی سے میتھیو کے سامنے کھڑی رہی۔ خدا نے انسان کو حیوان نہیں بنایا، اسے عقل، شعور اور اختیار دیا ہے۔ نیکی اور بدی کا راستہ دونوں دکھا دیے گئے ہیں۔ قوم لوط بھی یہی کہتی تھی کہ ہم ایسے ہی ہیں، لیکن عذاب آیا یا نہیں؟ اگر ان کا یہ عمل قدرتی اور معصوم ہوتا تو زمین و آسمان کیوں ان پر الٹ دیے جاتے؟ مسٹر میتھیو، ہم جس میں کشش محسوس ہونا قدرتی ہے، مگر اس کشش کو عمل تک پہنچانا گناہ ہے۔ اس کا لہجہ سخت رہا۔
یہ لوگ گناہ کرتے ہیں اور پھر اس پر ڈھٹائی سے خدا کا نام لیتے ہیں۔ گناہ پر پردہ ڈالنے کے لیے خدا کو بہانہ بنانا سب سے بڑی بے حرمتی ہے۔ خدا نے کسی کو برائی پر مجبور نہیں کیا، یہ سب اپنی خواہشات ہیں، اور خواہش کو دین پر حاوی کرنا ہی اصل جرم ہے۔ زویا کی بات ختم ہوئی تو کمرے میں وسیع سناٹا چھا گیا۔ میتھیو لمحے بھر کو خاموش رہا، اس کے ہونٹ ہلے مگر الفاظ نہ نکلے۔ مگر میرا دل پھر بھی یہ ماننے کو تیار نہیں کہ انسان کو اس کی اصل پہچان پر طعنہ دیا جائے۔ اس نے آہستہ سے کہا۔ زویا نے کڑوا سا کہکا لگایا اور دروازے کی طرف مڑ گئی۔ اور میرا دل یہ ماننے کو تیار نہیں کہ خدا کی نافرمانی کو آزادی کا نام دیا جائے۔ دروازہ زور سے بند ہوا اور کمرہ پھر سناٹے میں ڈوب گیا۔ میتھیو نے گردن گھما کر مجھے دیکھا اور پھر مڑ گیا۔ میں جا رہا ہوں، دروازہ بند کر لینا۔ اتنا کہہ کر اس نے لمبی سانس کھینچی اور دروازے کی طرف بڑھا۔ میں نے آہستہ سے گردن گھما کر زویا کے روم کے بند دروازے کو دیکھا۔ یہ لڑائی صرف زویا اور میتھیو کی نہیں تھی، یہ دو نظریوں کی لڑائی تھی، دو معاشروں کی تھی۔ میتھیو غازی کا دوست تھا اور دوست کے لیے اس کا دل نرم تھا، مگر اسی دل میں کہیں نہ کہیں وہ خود بھی غازی کے فیصلے سے زخمی تھا۔ دفاع وہ زبان سے کرتا رہا، مگر دل کے کونے میں سوال وہ بھی سہتا رہا۔